پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے یہ افسوسناک خبر، بری خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، فائرنگ کی گئی ہے اور فائرنگ کے ساتھ ساتھ دستی بم حملے کا بھی کہا جا رہا ہے، دستی بم حملے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں۔ نذیر، تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، دیکھیں ابھی ہمیں تازہ ترین اطلاعات موصول ہوئی ہے ریسکیو ادارے کی جانب سے، جن کا کہنا ہے کہ اس میں 5 افراد ہلاک، 3 زخمی ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پر ہلاک ہونے والوں میں شاید حملہ آور بھی شامل ہے، کیونکہ ان کی وردیاں اور اس کے بعد اسلحہ ایسے دیکھنے میں لگ رہا ہے جیسے کوئی سیکیورٹی کا عملہ ہوا۔ وہ کس طرح کی وردی پہن کر آئے تھے اب یہ دیکھنا باقی ہے، لیکن ریسکیو ادارے نے اس بات کی تصدیق کی ہے ایدھی نے کہ اس میں 5 ہلاک، 3 افراد زخمی ہوئے، جس میں سیکیورٹی گارڈ بھی شامل ہیں اور اسٹاک ایکسچینج کے افراد بھی شامل ہیں، اور اس کے اندر حملہ آور بھی مبینہ طور پر شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ حملہ آور ہے یا سیکیورٹی کا عملہ ہے۔ اور اس حوالے سے ریسکیو اداروں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اس حملے میں 5 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہوئے، جن کو منتقل کیا جا رہا ہے، زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ جائے وقوع کی جو باڈیز کی جو ویڈیوز ہے وہ بھی ہم نے حاصل کیے ہیں۔ اس میں ایک سیکیورٹی گارڈ کو بھی زخمی دیکھا جا سکتا ہے اور ایک یہاں پر لاشیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، اور اس حملے کے حوالے سے پولیس اندر موجود ہے، جو ابھی بھی سرچنگ جاری ہے اور دیکھا یہی جائے گا کہ اس حوالے سے مزید اندر کیا اطلاعات موصول ہوتی ہیں۔ جی اچھا نذیر، یہ بتائیے گا کچھ پتہ لگ سکا ہے کتنے حملہ آور تھے، کتنے لوگ تھے جنہوں نے فائرنگ کی؟ دیکھیں، حملہ آور کی ایک غیر مصدقہ اطلاع یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 حملہ آور تھے، اور اس حوالے سے تصدیق ہونا باقی ہے، کیونکہ وہاں پر جو لاشیں جو موجود ہیں ان کو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حملہ آور ہیں یا کون ہیں، لیکن 2 حملہ آوروں کے بارے میں غیر مصدقہ اور جو اطلاع ہے، اور یہاں پر جو ریسکیو ادارے وہ پہنچ چکے ہیں، ان کی جانب سے فیصل ایدھی جو ایدھی کے جو سربراہ ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے، اور انہی کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے ایدھی حکام کی جانب سے کہ انہوں نے 5 ہلاکتیں، 5 لاشیں اور 3 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا ہے۔ وہاں پر اس وقت بھی ایمرجنسی سچویشن ہے، ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے، اور مکمل طور پر آئی آئی چندی گڑھ روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ آئی آئی چندی گڑھ روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور یہ ہینڈ گرینیڈ کی فوٹیج بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اچھا نذیر، یہ بتائے گا کہ اسٹاک ایکسچینج کی عمارت میں اس وقت کتنے لوگ موجود ہو سکتے ہیں؟ اسٹاک ایکسچینج چونکہ کاروباری سرگرمیوں کا جو پہلا دن ہوتا ہے، جو سب سے مصروف ترین دن ہوتا ہے، اسے فرسٹ ورکنگ ڈے یعنی کہ پیر کہا جاتا ہے۔ آج پیر کا دن تھا، صبح سویرے کے یہ اسٹاک ایکسچینج میں جو ان کے ممبران ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ ممبران کی تعداد ویسے تو زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ایک بتایا جا سکتا ہے، اندازاً بتایا جا سکتا ہے کہ 2000 کے قریب اس کے اندر افراد آتے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں آمد و رفت ہوتی ہے، اور صبح سے یہ عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کیونکہ اسٹاک ٹریڈنگ کا اپنا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور اسی وقت پر ہی ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ تو وہاں جو ٹھیک نذیر، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ یہ کچھ مناظر بھی ہم اس وقت دکھا رہے ہیں اسکرین پر، کچھ باڈیز دیکھی جا سکتی ہیں، ان باڈیز کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ باڈیز کن کی ہیں؟ دیکھیں، یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں غیر مصدقہ یہ اطلاع ہے، جس میں ریسکیو ادارے نے ہمیں بتایا کہ یہ 2 حملہ آور ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ریسکیو ادارے کا کام اس طریقے کا نہیں ہوتا کہ وہ سیکیورٹی اداروں کی طرح حتمی اطلاع دے سکے، لیکن انہوں نے ایک اندازہ بتایا کہ کیونکہ جس طرح انہوں نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے، اس سیکیورٹی اداروں کی جو سیکیورٹی گارڈ ہے اس طرح کی انہوں نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے۔ انہوں نے ہمارے کو یہ پہلے ہی بتایا تھا کہ 2 حملہ آوروں کے مارے جانے کی اطلاع ہے، لاشیں وہاں پر موجود ہیں، لیکن اب یہ پولیس یا جو متعلقہ ادارے ان کی جانب سے اس واقعے کی تفصیل اور پھر بتایا جائے گا کہ کتنے حملہ آور تھے جو اندر داخل ہوئے تھے، اندر داخل ہونے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ کار استعمال کیا، دستی بم انہوں نے مارا، فائرنگ کی، کئی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہیں، 5 افراد جاں بحق، 3 زخمی بتائے جا رہے ہیں، اور یہاں پر مکمل طور پر ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے اور ایک مخصوص ایریے کو کارڈن کر دیا گیا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا واقعہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، جو کراچی اسٹاک ایکسچینج سب سے بڑا دفاتر ان میں سے ایک دفتر ہے، اس کے برابر میں اسٹیٹ بینک، اس کے برابر میں سینٹرل پولیس آفس جو آئی جی سندھ خود موجود ہوتے ہیں۔ یہاں پر بڑے بڑے دفاتر ہیں، ریڈ زون یہ کہا جاتا ہے، لیکن سیکیورٹی آج اس کو کہا جا سکتا ہے اس پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اتنے بڑے اسلحے یا دستی بموں کے ساتھ آتا ہے اور اسٹاک ایکسچینج میں گھس جاتا ہے تو یقیناً یہ سیکیورٹی لیب سے
اور اندر داخل ہونے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، لیکن جو حملے کی نیت سے آ رہے حملہ آور ہیں تو وہ تو مرنے یا مارنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو تو کوئی چیک پوسٹ نہیں روک سکتی. لیکن پولیس، مجھے یہ بتائے گا کہ کیا پولیس کچھ اینالائز کر پائی ہے کہ یہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہے یا پھر ڈکیتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ڈکیتی کی غرض سے آئے تھے یہ 2 حملہ آور؟ دیکھیں ڈکیتی کا واقعہ تو یہ نہیں ہے، ڈکیت دستی بم اور اتنے بڑے ہتھیاروں کے ساتھ تو نہیں آتے، لیکن یہ یقیناً ایک دہشت گردی کی کوشش ہو سکتی ہے. اور ہمارا مسلسل ہم پولیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پولیس کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا. لیکن ریسکیو ادارے کی جانب سے مسلسل تعداد بتائی جا رہی ہے، جو پہلے 2 سے 3 ہوئی، 3 سے 5 اور اب 8 ہو چکی ہے. یعنی یہ 5 ہلاک اور 3 زخمی بتائے جا چکے، جس کے اندر مبینہ طور پر 2 حملہ آور بھی شامل ہیں. جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کی عمارت پر دستی بم پھینکا گیا ہے، فائرنگ کی گئی ہے، اٹیک کیا گیا ہے. یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں. ان مناظر سے یہ دہشت گردی کی کوشش لگتی ہے، کیونکہ اس فوٹیج میں ہم ہینڈ گرنیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں. اب پولیس کی بھاری نفری وہاں پر پہنچ چکی ہے اور ٹریفک کو بھی بند کر دیا گیا ہے. گولیوں کے خول بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹ چکے ہیں. اٹیک ہوا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کی عمارت پر. بڑی تعداد میں پولیس اور رینجرز پہنچ چکی ہے اور نفری عمارت کے اندر اور باہر تعینات کر دی گئی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ابھی تک 5 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں اور 3 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں، جن میں سیکیورٹی گارڈ بھی شامل ہے. انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ٹریڈنگ ہال کے باہر دستی بم حملہ کیا گیا اور ہلاک ہونے والے کون ہیں اس حوالے سے ابھی پولیس کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا ہے. لیکن ایک اندازے کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ آوروں نے سیکیورٹی گارڈ کی وردی پہن رکھی تھی. اس حوالے سے ابھی تصدیق نہیں کی گئی ہے. ابھی پولیس کی تحقیقات کا مرحلہ جاری ہے. بڑا حساس علاقہ ہے یہ. ہفتے کا پہلا کاروباری دن ہے. عموماً بڑا رش رہتا ہے یہاں پر اور بہت سارے اہم دفاتر بھی ہیں. پاکستان سٹاک ایکسچینج کا سب سے پہلے تو دفتر ہے، پھر بینکس بہت سارے ہیں، سینٹرل پولیس آفس بھی ہے یہاں پر. اور ہم آپ کو بتائیں کہ 5 افراد ابھی جاں بحق ہو گئے ہیں اور دہشت گردی کی یہ کوشش کی گئی تھی اور دہشت گردی کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے. 2 حملہ آور آئے تھے، دہشت گردی کی کوشش کی گئی. پاکستان سٹاک ایکسچینج کی عمارت پر دستی بم سے حملہ کیا گیا اور فائرنگ کی گئی. بہت سی گاڑیوں کے ہم نے دیکھا کہ شیشے ٹوٹ گئے، کچھ باڈیز بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں فوٹیجز میں. اور اس دہشت گردی کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے. پولیس اور رینجرز کی نفری اس وقت عمارت کے اندر اور باہر تعینات ہے. ظاہر ہے کہ ہفتے کا پہلا کاروباری دن ہے، بڑا رش رہتا ہے. مزمل اسلم صاحب کے مطابق سٹاک مارکیٹ کی عمارت میں اس وقت 2000 کے قریب لوگ موجود ہیں، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی. اور اس حملے میں 8 افراد کہا جا رہا ہے کہ زخمی ہیں اور 5 کی حالت ابھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ 5 افراد جاں بحق بھی ہو چکے ہیں. دہشت گردی کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے. اور آپ کو یہ بتائیں کہ ابھی اس حوالے سے تصدیق تو نہیں کی ہے، لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حملہ آوروں نے سیکیورٹی گارڈ کی وردیاں پہن رکھی تھی. اور اطلاعات یہی ہے کہ 2 حملہ آور تھے، ابھی اس کی بھی تصدیق ہونا باقی ہے. ہم فوٹیجز میں دیکھ رہے ہیں کہ زخمیوں کو منتقل کیا جا رہا ہے اسپتال اور ایک سیکیورٹی گارڈ بھی زخمی ہوا ہے جس کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے. اور آئی چندی گڑھ روڈ پر اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور روڈ کو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. ہر آمد و رفت کو یہاں پر بند کر دیا گیا ہے. پاکستان سٹاک ایکسچینج کے باہر یہ واقعہ پیش آیا ہے. دستی بم حملہ کیا گیا ہے، اٹیک کیا گیا ہے اور اس حملے میں افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور 3 کے قریب زخمی ہیں، جن میں ایک سیکیورٹی گارڈ بھی شامل ہے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس کی اور رینجرز کی نفری عمارت کے اندر اور باہر تعینات ہے. بہت افسوس کے ساتھ یہ خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں. اور پاکستان سٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کا یہ حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے. اس علاقے کے بارے میں اگر آپ کو بتائیں تو یہ بڑا حساس علاقہ ہے، اس کو ریڈ زون بھی کہا جاتا ہے. بہت اہم دفاتر ہیں یہاں پر، عموماً سیکیورٹی بھی کافی سخت ہوتی ہے. یہاں پر بینکس ہیں بہت سے اور پولیس سینٹرل آفس بھی یہیں پر موجود ہے. اس حوالے سے ابھی تک جو اطلاعات ہیں، دہشت گردی کی یہ کوشش کی گئی جس کو ناکام بنا دیا گیا ہے اور 2 حملہ آور تھے. نذیر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں. جی نذیر. ہاں جو دیکھیں تازہ ترین اپڈیٹ یہی ہے کہ یہاں پر اب ریسکیو اداروں کے کچھ اہلکاروں کی بھی اندر داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ آپریشن کلیئر ہو چکا ہے، لیکن اندر جو ادارے ہیں، متعلقہ ادارے، ان کی جانب سے مسلسل سرچنگ کا عمل جاری ہے اور ان کی جانب جو لاشیں تھی وہ مورچری منتقل کر دی گئی ہیں. اور عیدی حکام کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر اب تک 5 افراد ہلاک
اور اس کے اندر 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ آئی جی سندھ مشتاق مہر کی جانب سے اسٹاک ایکسچینج کے فائرنگ و تصویب حملے کے حوالے سے بھی جو نوٹس لیا گیا ہے اور فوری طور پر ڈی آئی جی ساؤتھ سے اس کی اطلاع طلب کر لی گئی ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ فوری طور پر پولیس جائے وقوع پر شواہد اکٹھے کرے اور معلومات کرے کہ کس کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے، اور پولیس کی جانب سے باقاعدہ ایک آفیشیل بیان بھی جاری کیا جائے گا جس میں بتایا جائے گا کہ ایگزیکٹلی یہ واقعہ کتنے بج کر کتنے منٹ پہ اور کیسے پیش آیا، اور اتنی حساس جگہ پر جہاں پر کے پی ٹی کے دفاتر موجود ہیں، پولیس کا اپنا ہیڈ آفس موجود ہے، پاکستان کے سب سے بڑے بینکس موجود ہیں، تمام ہیڈ آفیسز موجود ہیں، اس ریڈ زون میں اتنے مہلک ہتھیاروں کے ساتھ اور دستی بموں کے ساتھ کون سے دہشت گرد تھے جو داخل ہوئے ہیں۔ لیکن یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ملک دشمن عناصر کی جانب سے سندھ کا امن تباہ کرنے کی یہ بھی ایک کوشش تھی، اور اس سے کراچی میں اور یہ اسٹاک ایکسچینج ہے، یہ بھی انہی دفاتر میں سے جس کو ہمیشہ سے تھریٹ موصول ہوتے رہے۔ انٹیلیجنس نذیر ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اس وقت ہم یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں، ایک دہشت گرد اب یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے، ہاتھ میں اس کے ہینڈ گرنیڈ ہے، دستی بم ہے اس کے ہاتھ میں، اور یہ کوشش ناکام بنا دی گئی، اس دہشت گرد کو مار دیا گیا۔ کلاشنکوف بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کے پاس، اور دستی بم بھی اس کے ہاتھ میں موجود ہے۔ دہشت گردی کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا، ملک دشمن عناصر کی جانب سے ملک کا امن تباہ کرنے کی ایک کوشش تھی، ایک سازش تھی جس کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔